تو آپ لوگ کویشچنز بھی پوچھ سکتے ہیں، لائیو آپ لوگ کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. تو دوسری بات جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، ڈپریشن کی 3 وجوہات. ڈپریس انسان کس لیے ہوتا ہے؟ یا تو انسان رزق کے نہ ملنے سے ڈپریس ہوتا ہے، اسے جاب نہیں مل رہی، اس کی ان امپلائمنٹ ہے، یا اس کا بزنس نہیں چل پا رہا، وہ ٹرائی کر رہا ہے سم ہاؤ، اس کو وہ پیسے نہیں آ رہے جو پیسے وہ بنانا چاہتا ہے زندگی میں. یا انسان ریلیشن شپس کی طرف سے خفا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس سے لوگ ہینڈل نہیں ہو رہے، لوگ اس کی عزت نہیں کر رہے، لوگ اس کو وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہے، وہ ڈیو سٹیٹس نہیں دے رہے، لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. لوگوں کو ہینڈل کرنا، ان شارٹ ریلیشن شپس. اوکے، گھر میں الگ لڑائی چل رہی ہے، بیگم سے الگ لڑائی چل رہی، شوہر سے الگ لڑائی چل رہی ہے، رشتہ داروں سے الگ ایک قصہ چل رہا ہے، نہ جاب میں کوئی خوش ہے نہ ادھر کوئی خوش ہے. اوکے، ریلیشن شپس مینیج کرنا ہی کوئی آسان بات نہیں ہے. اور تیسری وجہ ڈپریشن کی دیکھیں، پہلی میں نے بتائی رزق کی وجہ سے، جب انسان کو رزق نہ مل رہا ہو یا انسان کو لگے اس کے رزق میں قلت ہے. دوسری وجہ ریلیشن شپس میں پرابلمس. تیسری بنیادی وجہ انسان کی رسپیکٹ اور عزت کے حوالے سے، جب انسان کو یہ لگے کہ میری رسپیکٹ نہیں ہو رہی، انسان اپنے آپ کو سوسائٹی کا حصہ نہیں سمجھتا، انسان کہتا ہے کہ میری ورتھ نہیں ہے سوسائٹی میں، آئی کانٹ کنیکٹ ٹو دا سوسائٹی. اوکے، میرا کوئی رول نہیں ہے سوسائٹی میں. تینوں چیزوں کی گارنٹی ریلیجن دیتا ہے، تینوں چیزوں کی گارنٹی کہ ان کی فکر تم نہ کرو اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دو. پہلے کی گارنٹی کیسے دیتا ہے؟ دیکھیں، رزق کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایسی سورسز، اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ سے نکال لیں گے. اوکے، پہلی بات، یعنی کہ ہر مصیبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نکال لیں گے، مخرجہ. اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے، وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی. اوکے، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، پہلی بات. دوسری بات، تقوی کیا ہے؟ آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ واٹ از تقوی. یوزلی تقوی سننے میں یہ آتا ہے جی کہ تقوی سے مراد ہے کہ اللہ سے ڈرنا. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین سے کیسے ڈرنا چاہیے؟ کیا اللہ سے بالکل اسی طرح ڈرنا چاہیے جس طرح سے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، ہم جو ہیں وہ شیر سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے ڈرنے سے مراد ہے کہ بینگ کانشیس آف آلمائٹی اللہ، کہ انسان جو ہے وہ کانشیس ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میری ہر چیز آبزرو کر رہے ہیں. اوکے، جو بندہ کانشیس ہوگا اللہ کے بارے میں، جس کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہر چیز دیکھ کے کرے گا. اوکے، سو پہلی بات کہ اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کرنا جس سے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھائے گا، اللہ کا وعدہ ہے. اوکے، دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی حدیث آپ کو ملتی ہیں کہ اگر تم اللہ پہ ویسے توکل کرو گے جیسے توکل کرنے کا حق ہے اللہ رب العالمین میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس طرح رزق دیں گے جس طرح سے چڑیوں کو رزق ملتا ہے، برڈز کو رزق ملتا ہے. اوکے، اور برڈز جو ہیں وہ صبح نکلتی ہیں اور رات کو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، یعنی کہ when they go back to their nest تو وہ فل ہوتی ہیں. اوکے، رزق کے وعدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے ہوئے، رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. دوسری جو بہت بڑی ٹینشن ہے ریلیشن شپس کے حوالے سے، کتنی احادیث میں آپ کو سنا سکتا ہوں، کتنی احادیث موجود ہیں. ایک دو احادیث میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا what do I mean. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو شخص whoever makes the hereafter his concern، جو کوئی بھی ہیئر آفٹر کو، قیامت کو اپنا مین کنسرن بنا لے گا، تو کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ will take care of all his affairs. اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو کیا کریں گے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام معاملات کو سمیٹ لے گا. اللہ تعالیٰ will take care of all his matters and the world will run after him and he will run away from the world. Right? کہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گی لیکن وہ دنیا کے آگے بھاگے گا. اوکے. اینڈ دین دیر از اندر یہ حدیث دس گوز آن, وہ یہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی whoever makes the world his hereafter, جو کوئی بھی دنیا کو اپنا کنسرن بنا لے گا, the world his concern, جو کوئی بھی دنیا کو اپنا کنسرن بنا لے گا تو اللہ will scatter his affairs, اللہ اس کے افیئرس کو scatter کر دے گا اور وہ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اور دنیا اس کے آگے بھاگے گی. تو یہ بیسیکلی ہے فلسفہ. ہیئر آفٹر کو کنسرن بنانے سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے بیہیویئر سے یہ شو کریں کہ میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے سیریس ہوں. مثال کے طور پہ جو بندہ ہیئر آفٹر کے بارے میں سیریس ہوگا وہ نماز کو پریفرنس دے رہا ہوگا. اوکے, نماز پڑھے گا, وہ اسپرچویلٹی کو پریفرنس دے رہا ہوگا, دین کو پریفرنس دے رہا ہوگا, اس کی روٹین دین کے مطابق جو ہے وہ جج ہو, اس کی روٹین دین کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہوگی. رائٹ. پھر ایک حدیث ہے کتنی خوبصورت ریلیشن شپس کے حوالے سے. پروفٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں, کہ جو بھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے, رائٹ, جو کوئی بھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتا ہے تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں, نہ اس سے اللہ رب العالمین کی ذات خوش ہوتی ہے. اور جو انسان لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے, لوگوں کو ناراض یعنی کہ ٹو ڈو سم تھنگ فار اسلام, مثال کے طور پہ بہت سے لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فیملی شروع میں آپ کو سپورٹ نہ کرے. جب آپ دین کی طرف آنا شروع ہوں, جب آپ اپنا لائف سٹائل چینج کرنا چاہیں تو شروع میں اپوزیشن آ سکتی ہے ڈیفینیٹلی, اسپیشلی جو سسٹرز ہیں جب وہ پردہ کرنا شروع کریں گی تو ناٹ ایوری ون از گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ. رائٹ. جو کوئی لوگوں کی ناراضگی افورڈ کر لیتا ہے اللہ کی خوشی کے لیے تو اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے اور خود تو خوش ہو ہی جاتا ہے. چیک کریں کہ کتنی زبردست حدیث ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے کہ اللہ سے ڈرو, لوگوں سے نہ ڈرو, کیونکہ اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ لوگوں کے دلوں کے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. اوکے, the hearts of people are between the two fingers of Allah سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے ہاتھ, لوگوں کے دل ہیں, لوگوں کے ہارٹس ہیں. رائٹ. سو بیسیکلی یہ ذرا دیکھیے گا, سوری کوئی آ نہ جائے. اوکے سوری, دیر از سم لائٹننگ گوئنگ آن. یہاں پہ لاہور میں آئی تھنک دا ویدر از بیکمنگ بٹ شیکی, so I was just telling him to check. Okay, so what I'm trying to tell you here is کہ ہم جن چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں, ہم لوگوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے, دنیا کے لیے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو آپ خوش نہ کریں, آپ بالکل لوگوں کے لیے گفٹس بھی لے سکتے ہیں لیکن ناٹ آن دی ایکسپینس آف یور ویلیوز, ناٹ آن دی ایکسپینس آف فرسٹ اینڈ فارموسٹ یور ریلیجن. رائٹ. کیا فائدہ جب عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انفیکٹ یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت نہیں ملتی, ہمیں لوگ جو ہے وہ بٹھاتے نہیں ہیں, ہاؤ ٹو انکریز آر ورتھ امنگسٹ پیپل, یو نو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن میں کہ وہی عزت دیتا ہے, وہی ذلت دیتا ہے. قوموں کو بھی عزت وہی دیتا ہے, قوموں کو بھی ذلت وہی دیتا ہے. قریش مکہ ان کا سب سے بڑا جو کیا کہنا چاہیے پوائنٹ تھا قریش مکہ کا, وہ یہ تھا. اچھا مجھے کچھ کویسچنز آ رہے ہیں جی. کویسچنز جو ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ میں لیں گے بردر, کویسچن جو ہے ہم اینڈ میں لیں گے انشاءاللہ. میں دیکھ لیتا ہوں بیچ بیچ میں جو کویسچنز آ رہے ہیں. آپ نے کویسچن یہ کیا ہے جی, ہمارے بھائی ہیں جی, سوری میں یہاں پہ سیل فون پہ دیکھ لیتا ہوں. اوکے, امجد علی ہمارے بھائی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پلیز ایکسپوز فیک ایکس مسلمس, اور
اوکے بردر، یہ ایک اور ٹاپک ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ ایکسپوز کرنے کے والے سے ایکس مسلمس کو. بٹ رائٹ ناؤ ہمارا جو ٹاپک ہے اسپرچول کنٹینٹمنٹ. اصل میں سامنے کافی کمنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کویسچنز بہت آ رہے ہیں. بٹ انشاءاللہ ہمارے پاس جو لاسٹ 20 منٹس ہوں گے اس میں ہم کویسچن لیں گے. تو دوسری جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، تیسری بات سوری، کہ لوگ عزت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہماری عزت کون کرے گا. اگر ہم دین کی طرف آ جائیں گے ہماری رسپیکٹ کھو جائے گی، ہماری ویلیو نہیں رہے گی، لوگ ہمیں عجیب و غریب نظروں سے دیکھیں گے. تو یاد رکھیں کہ قریش مکہ سیم یہی کرٹیسزم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے تھے، لیکن اینڈ میں سب سے زیادہ عزت والے ہمارے نبی تھے. فتح مکہ کے موقع پہ معافیاں مانگی تھی ان لوگوں نے، انہی لیڈرز نے آ کے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، ان کو کہتے تھے نعوذ باللہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا تو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کے تو فالوورز ہی سارے غریب ہیں. سو ریممبر دس. بلکہ یہ میرا پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہے کہ شروع میں لوگ شاید آپ کو اس طرح ویلکم نہ کریں جب آپ کوئی حق پہ چلنے کی کوشش کریں گے، کوئی بھی اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہی لوگ آپ کی عزت کرنے لگیں گے. اوکے، جب وہ آپ میں اسٹیڈ فاسٹنس دیکھیں گے، جب وہ آپ میں کنسسٹنسی دیکھیں گے، رائٹ، تو وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرنے لگیں گے. اور کہتے ہیں نا کہ جب دشمن بھی آپ کو اسٹیڈ فاسٹنس پہ دیکھتا ہے، کنسسٹنسی پہ دیکھتا ہے، تو وہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، دشمن نہیں ہے ہمارے ریلیٹیوز، ہماری فیملی والے، وہ لوگ بس ہم سے ڈفرینٹ ہیں. اگر کوئی کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا اس طرح سے جس طرح ایکسیپٹنس ہونی چاہیے اسپیشلی ریلیٹیوز میں، تو غم کرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں. جب اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے تو کون ہے جو اس عزت کو روک سکتا ہے، اور جب اللہ نے عزت نہیں دینی تو کون ہے جو آپ کو وہ عزت لا سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ عزت دین کے عمل کرنے میں ہے.